अरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रिश्तों की तादाद का कोई शुमार नहीं। ये तादाद इंसानी गिनती में नहीं आ सकती। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 4 मुकर्रब और बरगुज़ीदा फ़रिश्ते हैं। और आज का हमारा मौज़ू भी अल्लाह ताला के मुकर्रब फ़रिश्तों से मुतल्लिक़ है। आज की वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब फ़रिश्तों की तख्लीक, उनकी मौत व हयात और उनके मकाम व मर्तबा के बारे में बात करेंगे। ये 4 बड़े फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुकर्रब तरीन फ़रिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कम व बेश 1,24,000 अनबिया अलैहिस्सलाम तक पहुँचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। बात की जाए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र की कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है, तो कहते हैं कि एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राईल, तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक नूरानी तारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसको 72,000 मरतबा चमकते देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, मैं ही वो नूरानी तारा हूँ। अब खुद ही सोच ले कि 70,000 को 72,000 के साथ ज़रब दी जाए तो ये कितने साल बनेंगे और उनकी मौत तक कितने साल बाकी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे। पहले आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूक़ात आलम में फ़रिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर, ज़ाहिर व बातिन, हक़ ताला का ज़िक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजुज़ कुछ भी नहीं। और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की ज़रा बराबर कुदरत नहीं रखते, तमाम फ़रिश्ते अपनी तख्लीक से फ़ना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुजुर्गो बरतर के तख्लीक करदा फ़रिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतालिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक कायनात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का ज़रिया अनबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अनबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बज़रिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अनबिया कराम तक पहुँचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और यूँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की वही इलाही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ़ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमाम सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़रिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। चूँकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम गरोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इज़राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफ़ील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो, शोर मचाता और रोता है, लेकिन फ़रिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग व बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फ़रिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्न मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया,
لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ السلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء کرام پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ اور جب حضور علیہ السلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ السلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخ مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی یعنی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور علیہ السلام کو سہارا دے کر بٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب میں موجود مسواک پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ السلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جیسی ہی حضور علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک گر گیا اور حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی، اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا
اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے خدائے بزرگ و برتر کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل علیہ السلام نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بھیجا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے، اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8,000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے سے رب تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں مناسک کے حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک کے حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی باحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی، اور آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہے، سو وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ کمنٹ میں بھی درود پاک ضرور تحریر کر لیں، جب تک یہ درود رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا، کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مقام، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مقام، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مقام، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے پروردگار، آپ کی ذات، مالک کون و مقام اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ہر شے کو فنا ہے اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دے گا، اللہ کی، جو واحد و قہار ہے۔ پیارے دوستو، آئیے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آخری چکر کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے
تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کے مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مخموم ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی نبی سے ملاقات کے لیے زمین پر اترنا اب نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی نبی کا نہیں آنا ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چکر کے بعد کبھی وحی لے کر نہیں اتریں گے۔ البتہ وحی کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے زمین پر اترنا قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی رات کا ذکر ہے کہ اس رات میں روح الامین
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ उतरते हैं। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। सबसे पहले तो बात करते हैं मलकुल मौत के नाम इज़राइल की, जो हमारे यहाँ मशहूर है और इज़राइल अलैहिस्सलाम ही के नाम से उनको पुकारा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तालीमात में ऐसा कुछ नहीं मिलता कि ये मौत के फरिश्ते का नाम है। अलबत्ता कुछ इस्राएली रिवायात में इसका जिक्र मिलता है। इस बिना पर हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये उनका नाम है या नहीं, इसलिए हम ना तो तस्दीक कर सकते हैं कि मौत के फरिश्ते का नाम इज़राइल है और ना ही इनकार, बल्कि हमें ये मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए और उन्हें वैसे ही मलकुल मौत कहना चाहिए जैसा कि अल्लाह ने उन्हें कुरान में कहा है। इस हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान और सुन्नत में चंद फरिश्तों के नाम जिक्र किए गए हैं, जैसा कि जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील, और ये बिल इत्तफाकुल मुस्लिमीन फरिश्ते हैं और इनका जिक्र एक साथ भी कई जगह पर किया गया है। याद रहे कि हमारे लिए कुरान और सुन्नत ही हर मसले में मुकद्दम होना चाहिए और किसी भी मसले को समझने के लिए कुरान और हदीस की तरफ ही रुजू करना चाहिए। जब हम कुरान की तरफ देखते हैं तो इस बारे में हमें सूरह सजदा की आयत नंबर 11 से रहनुमाई मिलती है। कह दो कि मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है तुम्हारी रूहें कब्ज कर लेता है, फिर तुम अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। इस आयत में मौत के फरिश्ते को मलकुल मौत कहा गया है। इसके अलावा पूरे कुरान में और कोई नाम नहीं मिलता। और जब हम अहादीसे सहीहा और अक़वाल सहाबा की तरफ देखते हैं तो किसी भी हदीस या किसी भी सहाबी के कौल से हमें ये बात नहीं मिलती कि उन्होंने मलकुल मौत को इज़राइल का नाम दिया हो। प्यारे दोस्तों, जब रब्बे ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और नाम जिक्र नहीं किया तो हमें भी इससे बचना चाहिए और इसी पर इक्तफा करना चाहिए जितना हमें बता दिया गया है। अलबत्ता ये मलकुल मौत के नाम के हवाले से बहस थी जिसका तज़किरा ज़रूरी समझा और आपके गोशगुजार किया गया। आपको मलकुल मौत और रब्बे कायनात का एक मुकालमा सुनाएंगे, लेकिन पहले तज़किरा करते हैं मलकुल मौत की शक्ल व सूरत के हवाले से। इस हवाले से एक रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में उनमें से कोई निशानी भी नज़र नहीं आ रही है। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा कि जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताऊज़ पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल पर तशरीफ़ लाएं जो इसकी मुलाकात को बेहतर जानता है। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नज़र आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया, ए मलकुल मौत, आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जो कुफार को नज़र आते हैं। तो उसने कहा, ये आपकी ताकत से बाहर है। मलकुल मौत ने वो सूरत दिखाना शुरू की और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जब देखा तो स्याह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं। उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये हाल देखकर आप पर गशी तारी हो गई। इसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। फरमाया, अब ज़रा ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? तो कहा, ज़रा मुँह फेर लीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफ़ेद और जिस्म महक रहा था। आप अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत ही नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की शक्ल व सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह के लिए आपकी शक्ल व सूरत और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज़ की जाए और हमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल व सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। आमीन। अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना है तो कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर कीजिएगा।
दोस्तों, सोचने की बात है कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि एक मुश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से फ़ौरन इस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है चाह के एक मुश्त खाक लें। उस वक्त ज़मीन ने उनको कसम दी कि ए जिब्राइल, खुदा के लिए मुझसे खाक मत ले कि इससे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत आसी और गुनाहगार मौजब अज़ाब होगी। मैं मिस्कीन खाक पा हूँ, अज़ाब खुदा की ताकत व तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक लेने से बाज आए और ज़मीन से मट्टी ना ली। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लौट गए और मीकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनको भी ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसके हुक्म से आया, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तुझको लेके ही जाऊँगा। बस इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी भर खाक उस सरजमीन से ले ली और लेकर आलम बाला पर चले गए और अर्ज़ की कि खुदावन तो दाना और बेना है, मैंने ये हासिल किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इजराइल, तू गम मत कर, मैं खालिक की मखलूक हूँ, हर एक को मौत का सबब गर्दानूंगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा। तब दुश्मन तुझको न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तपदिक में और किसी को पानी में गर्क करूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत भी है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा गया। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेने गए तो ज़मीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तुम ये मिट्टी ना लेकर जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। यह सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, उसके साथ भी यही मामला हुआ। फिर मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, उनके साथ भी यही मामला हुआ। हत्ता कि मलाकुल मौत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो ज़मीन ने जब इजराइल अलैहिस्सलाम को यही जवाब दिया तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत व फरमाबरदारी के लायक है, तो मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम उस मिट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही इनकी रूह को कब्ज़ किया करोगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग मुझसे नफ़रत करने लगेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और न कोई बुरा भला कहेगा। और आज यही हाल है कि कोई भी मलाकुल मौत का नाम नहीं लेता, बल्कि यही कहता है एक्सीडेंट में मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, बीमारी से मर गया, वगैरह वगैरह। और मलाकुल मौत का नाम लेने वाले बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं। आइए अब आपको मलाकुल मौत और रब्बे कायनात के दरमियान होने वाला मुकालमा सुनाते हैं। इस हवाले से मौलाना रूमी रहमहुल्लाह की हिकायात से ये हिकायत मुलाहिज़ा फरमाई। फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए कभी रहम आया। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते हुए दिल दुखता है, मगर आपके हुक्म की सरताबी की मजाल नहीं। हाँ, एक ऐसा वाक़या गुजरा है जिसका दुख मैं अभी तक भुला ना सका। वो गम तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। अर्ज़ किया कि एक जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था, वो आपके हुक्म से भंवर में फंस गया। थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह हो गया। जहाज़ में सवार कई मुसाफिर गर्क हो गए। जो मुसाफिर बचे उनमें एक माँ और उसका नौज़ायदा बच्चा, जो तबाहशुदा जहाज़ के एक तख्ते पर समंदर की लहरों में
آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا، اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا، بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کی۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کی ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ ملک الموت کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، البتہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا، آج صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات، یعنی جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا
तो इसमें तमाम फरिश्ते, इंसान, जन्नात और जानवर मौजूद हो जाएंगे। सबसे पहले हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक से यूं बाहर तशरीफ लाएंगे कि दाहिने यानी सीधे हाथ में सिद्दीक़ अकबर का हाथ, बाएं हाथ में फारूक आज़म का हाथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। फिर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के मकाबिर यानी कब्रिस्तानों में जितने मुसलमान दफन हैं सबको अपने हमरा लेकर मैदान हशर में तशरीफ़ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सूर फूंकना है और सूर एक बार नहीं बल्कि 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार उस वक्त की मौजूद तमाम मखलूक को मौत के घाट उतारने के लिए, जिसमें इंसान, जन्नात, फरिश्ते सभी शामिल होंगे, और दूसरी बार तमाम मखलूकात को जिंदा करने के लिए। दोस्तों, हज़रत इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब उम्मुल किताब में मौजूद है। 3 फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है कि वो इसकी निगरानी करें। बस हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को किताब सुपुर्द की गई है कि वो उसे रसूलों तक ले जाएं, और उनको खुदा के अज़ाब के मामलात भी सुपुर्द किए गए हैं। जब अल्लाह ताला किसी कौम की हलाकत का इरादा करते हैं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग में मदद पर मुकर्रर कर देते हैं, और हिफाजत, बारिश और ज़मीन के नबातात हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हैं। मलकुल मौत के सुपुर्द अरवाह कब्ज़ करना है। बस जब दुनिया ख़त्म होगी तो लोगों के आमाल नामों को जमा किया जाएगा और उम्मुल किताब के साथ तकाबुल किया जाएगा, तो ये दुनिया वाले इन आमाल नामों को उम्मुल किताब के मुवाफ़िक़ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत में 3 बड़े फरिश्तों का जिक्र है, और इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जब से सूर फूंकने पर मुकर्रर हुए हैं तब से तैयार हैं। अर्श के इर्द गिर्द इस खौफ से नज़र कर रहे हैं कि उन्हें नज़र झपकने से कबल हुक्म ना दे दिया जाए। उसकी दोनों आँखें गोया के चमकदार सितारे हैं। मतलब ये कि इसराफील अलैहिस्सलाम हर लम्हा इसी इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह का हुक्म हो और वो सूर को फूंके। ये था तज़किरा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का। अब आपको मीकाईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। याद रहे कि मीकाईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों का तज़किरा मौजूद है। जो शख्स अल्लाह का और उनके फरिश्तों और उसके रसूलों का और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो यकीनन अल्लाह भी उन काफरों का दुश्मन है। रिवायात बताती हैं कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और लोगों की रोज़ी रोटी के इंतज़ाम पर मामूर हैं, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की मातहती में बेशुमार फरिश्ते इस जिम्मेदारी को अंजाम देते हैं।